the way I have dealt with the opposition. کوئی چیز آپ کی طرف سے گورنمنٹ ہر طرح سے اس کو will take that into account. خالہ آپ سے نہیں اٹھایا جائے گا، گھر سے کسی کو بلا لیں. گھر پہ کوئی نہیں ہے بیٹا. آپ کا ایک بیٹا ہے نا؟ وہ باہر ہے. باہر؟ خالہ باہر اتنی بیماری پھیلی ہوئی ہے، سختی سے گھر میں رہنے کا کہا گیا ہے. جانتی ہوں، اسی لیے تو میرا بیٹا باہر ہے. السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں ٹھیک ہوں بیٹا. کھانا کھایا تم نے؟ جی امی، کھا لیا. گھر کب تک آؤ گے؟ جب سب گھر چلے جائیں گے تو میں بھی آ جاؤں گا. اپنا بہت خیال رکھنا. آپ بھی. خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، خصوصاً آج کل پھیلی وبا سے. بہت کمزور ہیں یا رب بچا لے ہمیں اس امتحان سے، ابتلا سے. خدایا جو شکار اس کا ہوئے ہیں
उन्हें तो बहरवर कर दे शिफा से। हमें तौफीक दे उनकी मदद की। घरों में हैं जो बैठे भूखे प्यासे, बलाएं दूर होंगी सब हमारी। माफी मांग ले जब हम खुदा से, ना निकले घर से हम भी एहतियातन, कि है ये एहतियात अच्छी दवा से। सफाई को रखे मद्दे नजर हम, मिला ये हुक्म है हमको खुदा से। जरूरतमंदों की खिदमत करें हम, वो मतलब बस हमें रब की रजा से। अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं है। ये जो टैक्सेशन की जो सर बुनियादी पॉलिसी है वो ये है, वन हैज टू ब्रॉडन द टैक्स बेस। अब वो टैक्स बेस ब्रॉडन करने के लिए ये बड़े इनके अच्छे प्रपोजल्स हैं शौकत तरीन साहब के, और उन प्रपोजल्स में एक प्रपोजल ये है कि हाउ टू वाइटन द इकोनॉमी। इकोनॉमी को वाइटन करने के लिए अगर कोई ऐसी रिटेल मशीनें लगाई जा रही हैं जो कि अक्रॉस द बोर्ड ये बताए कि कितना ट्रांजैक्शन हुआ, उस पर कितना टैक्स होगा, तो उसमें बुरी बात क्या है, इसमें अवाम दुश्मनी क्या है? अगर सही क्वांटम टैक्सेशन का अवाम अदा करे तो उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ऐसा कोई प्रोविजन टैक्स लॉस का जो कि टैक्स इवेजन को प्रोपोगेट करता है, एक्चुअली वो अवाम दुश्मनी है। तो इसमें एक भी कोई ऐसी चीज नहीं है, और अगर है आई एम ओपन। जैसे इन्होंने सर, मैंने स्टार्ट इसलिए जो इनकी बात थी, मैंने तो फौरन आई एडमिटेड एंड आई सेड यस, उसको हम रिवाइज करेंगे। अब इसके अंदर जैसे आपने एक ही उसमें एक बात की कि नाम लिया आपने इतने सारे हमारे जो दोस्त हैं अपोजिशन के कि उनको गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया और उनके खिलाफ केस बना दिया। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, गवर्नमेंट ने नहीं किया है। ये बहुत से तो ऐसे भी केसेस थे जो कि इस गवर्नमेंट के आने से पहले के हैं। ये गवर्नमेंट ने केस नहीं बनाए, ना गवर्नमेंट के पास ये पावर है ना ताकत है कि किसी पर केस बनाए और उसको कन्विक्ट करे। नहीं, ये केस जिन्होंने बनाए हैं, नैब ने बनाए हैं, FIA ने बनाए हैं, ये पंजाब की एंटी करप्शन ने बनाए हैं, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, इनका गवर्नमेंट से कोई वास्ता देना लेना नहीं है, और इनकी तमाम की तमाम एडजुडिकेशन है, चाहे बेल है, एडजुडिकेशन है, वो अदालतें करती हैं, अदालतें आज़ाद हैं। तो ये अगेन ये पॉलिटिकल तो अच्छी चीज़ है, कैची स्टेटमेंट है, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगेन माय बेस्ट विशेस फॉर योर लीडर्स कि वो अपना केस भरपूर तरीके से पेश करें अदालतों में, इन इदारों के सामने। अब जैसे आपने अभी एक कहा कि आज एक लेटर आया है FIA का, वो मैंने अभी चेक किया, वो लेटर क्या है वो ऐसा था कि अच्छा, मैं शहबाज शरीफ की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ बाय द वे। ये तारड़ साहब, कोई इसमें बिलावल साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, लीडर ऑफ अपोजिशन है, अपनी अपनी पार्टियों की लीडर है, हमारी रिस्पेक्ट है उनके साथ। अब इस लेटर में मेरे ख्याल में FIA ने इस तरह की बात की है कि शहबाज शरीफ साहब से कहा है कि फलां डिटेल्स जो हैं वो आप
لے کے ہمیں بتا دیں وہ ڈیٹیلز کیا ہیں. اگر آئی ایم شیور وہ ڈیٹیلز ایسی ہوں گی, کنونسنگ ہوگی, تو اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے. تو اگین لیکن اس کا گورنمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگین ایز آئی ایم اسٹیٹنگ بفور یو سر, کہ گورنمنٹ نے نہ تو یہ لیٹر ایشو کروایا ہے, نہ گورنمنٹ کا اس سے کوئی تعلق ہے. پھر آپ نے جیسے یہ بات کی کہ فگرز فج کیے جا رہے ہیں. سر یہ تو بہت بڑا چارج آپ نے لگا دیا کہ فگرز فج کیے جا رہے ہیں. فگرز فج کرنا کا مطلب ہے کہ کوئی فالس اور فیک فگرز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں. تو اگین میں آئی ویری ریسپیکٹفلی طارڑ صاحب سجیسٹ اینڈ ریکویسٹ یو کہ مجھے بتائیں کہ وہ کون سے فگرز ہیں جو فج کیے جا رہے ہیں. مطلب فجنگ آف دا فگرز تو بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ تو بالکل ایکسیپٹیبل چیز نہیں ہے. لیکن اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں تو اس پہ کریکشن کیسے آئے گا؟ صرف کہہ دینا کہ دیر از اے فجنگ آف دا فگرز از ناٹ انف. عوام جو ہے نا سر, یہ پوری عوام نے, میں آپ کو بتاؤں, سچ بات بتاؤں, ٹھیک ہے دیر آر پرابلمز. وہ پرابلمز کیا تھیں جس وقت یہ حکومت آئی تھی؟ اس وقت کا جو اکنامک فساد تھا, اکنامک ہورائزن تھا, اس کو آپ دیکھیں اور آج کی تاریخ میں دیکھیں کہ کس طرح, کس ڈسپلن سے گورنمنٹ چلی ہے اور کس طرح کہاں کہاں سے سیونگ کرتے کرتے آج کی تاریخ میں پہنچی ہے. بلکہ ایک وقت یہ تھا کہ گورنمنٹ جب آئی تھی, میں کوٹ نہیں کروں گا, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, آپ کے اپنے اپوزیشن کے لیڈر ہیں, انہوں نے کہا جی ہم اتنی بری اکانومی چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ عمران خان اور اس کی ٹیم سمیت سب بہہ جائے گی, ایسے پرابلمز ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. اللہ کی ذات نے بھرپور ساتھ دیا, پاکستان کا, سب کا, عمران خان صاحب کا, آپ کا سب کا, اور آپ کا بھی, اپوزیشن کا بھی. تو میری گزارش یہ ہے کہ یا تو کوئی کانکریٹ چیز بتائیے. کانکریٹ چیز جیسے طارڑ صاحب نے کہا اریسٹ والی, آئی ایم وتھ یو سر. اگر کوئی کانکریٹ چیز نہیں ہے تو آئی کین سے ون تھنگ, سر یو آر اے گڈ ایڈوکیٹ, یو آر اے گڈ اوریٹر, آپ بات اچھی کرتے ہیں, بہترین کرتے ہیں, لیکن سر اس میں سبسٹنس نہیں تھا جو آپ نے فرمایا. اور ایک ایک کر کے ہم سر دیکھیں, یہاں پہ میں آپ کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں آیا ہوں, بلکہ سر میں آپ کا جونیئر بھی ہوں پروفیشن میں, آپ سمجھ لیں آپ نے مجھے نیچا دکھا دیا, آئی ایم وتھ یو. لیکن اس پہ ہم ایک ایک کر کے بات کریں گے. اب آپ نے سر انفلیشن کی بات کی. انفلیشن از اے ویری کمپلیکس ایشو. انفلیشن اتنا کمپلیکس ایشو ہے, میں یہ کہنا نہیں چاہتا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ تاکہ ماحول خراب نہ ہو, لیکن انفلیشن کے لیے جس طرح گورنمنٹ نے, وزیر اعظم نے, پوری اکنامک ٹیم نے ایک ایک کر کے چیزوں کو, اور یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیز آئیڈیل ہے, آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ ایٹ آل, لیکن جو اس کے اندر اقدامات ہیں, ہو رہے ہیں اور ہوں گے, مجھے یہ لگتا ہے ود ان ناٹ مور دین 6 months اور سو, یہ بہت زور سے چیزوں کو کنٹرول ہو جانا چاہیے. بٹ ہیونگ سیڈ آل آف دس سر, اگین ہم اویلیبل ہیں, ہماری پوری اکنامک ٹیم اویلیبل ہے. ایک میں اس فلور آف دا ہاؤس آپ کو ایک چیز انوائٹ کرتا ہوں. میں سر, کیونکہ اکانومی سے میرا اس طرح تعلق نہیں ہے, لیکن جو موٹی موٹی آپ نے باتیں کی میں حاضر ہوں. ہماری پوری اکنامک ٹیم ہے, شوکت ترین صاحب ہیں, ساتھ ساتھ حماد صاحب بھی ہیں, خسرو صاحب بھی ہیں, ہمارے بھائی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سواتی صاحب بھی ہیں, شبلی صاحب بھی ہیں, اور ہمارے جو اکانومی کو زیادہ اچھا صحیح سمجھتے ہیں. اسی طرح سر آپ اپنی کوئی اکنامک ٹیم لے آئیں, پیپلز پارٹی بھی لے آئے, ہمارے PMLN بھی لے آئے, JUIF والے بھی لے آئے, جو بھی ہیں, اور پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ میڈیا پہ لائیو وہ دکھا دیتے ہیں, اور فیکٹ اور فگر سے بات ہوگی. مطلب صرف ہوا میں بات کرنا از ناٹ انف, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. مطلب میں نے کہہ دیا کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے, آپ نے کہہ دیا عوام دشمن بجٹ ہے, تو عوام کو تو فائدہ نہیں ہوا, ان کو تو فیکٹ فگر نہیں ملا. تو یہ میری سجیشن ہے سر, اس کو قبول کریں. یہ چیلنج نہیں ہے, ریکویسٹ ہے. ہم لڑنے نہیں, ہم رنگ میں نہیں ہیں. اس کو پاکستان کے انٹرسٹ میں آپ پلیز ایکسیپٹ کریں, تاکہ ہم میڈیا میں سب بیٹھ کے اوپن لائیو کوریج کر کے, آپ اپنے لوگ لے آئیں, ہم اپنے لوگ لاتے ہیں, اور فیکٹ فگر سے ڈیبیٹ کرتے ہیں. تھینک یو سر. تھینک یو جی. جناب سینیٹر امام الدین شوکی, اگر طارڑ صاحب وہ پھر